تیرے پیغمبر کے لیے. اور اگر نبی دنیا سے چلے گئے ہیں زمین کو لپیٹ کیوں نہیں دیتا, آسمان کو گرا کیوں نہیں دیتا, سورج کو بجھا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا جاہل نہ بننا, محمد تھے نہیں, محمد ہیں. نبی تھے نہیں, نبی ہیں. اور جو آج کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی دنیا سے چلے گئے, وہ بھی اپنی اذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں. اگر تو نے نبی کو حاضر نہیں ماننا پھر اذان بدل, جرت کر مسجد کے سپیکر میں کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. اگر وہ تھے ہوتے تو کائنات غرق ہو جاتی. وہ ہیں, موجود بھی, درود بھی ہیں, سلام بھی ان پہ. ان 12 حجابات میں نبی کا نور رکھا, 12 حجابات سے اس نور کو نکالا اور نور کے دریاؤں میں رکھ دیا. خدا نے نور کے دریا خلق کیے, اس نور کو دریاؤں میں اتار دیا. درہ زہد میں, درہ زہد سے درہ کرم میں, درہ کرم سے درہ تقوی میں, درہ تقوی سے درہ جود میں, درہ جود سے درہ سخا میں, درہ سخا سے درہ عطا میں, درہ عطا سے درہ رحمت میں, درہ رحمت سے درہ شفاعت میں, درہ شفاعت سے درہ حسن میں. مقدس دریاؤں سے عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. اب مجھے اگلی سطر پہ پتہ لگے گا کتنا مجمع جاگ رہا ہے. صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. آواز آئی فرشتوں کو, اب کرو سجدہ. اس کا مطلب ہے سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا, سجدہ اس نور کو ہو رہا ہے جو آدم کی پیشانی میں منتقل. ملائکہ کو حکم ہوا اب سجدہ کرو. اس لیے حیات القلوم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, اہل سنت ابن محی الدین عربی سے لے کے ابن تیمیہ تک جہاں چاہو حضرت آدم کا پتلا پہلے سے موجود تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. یہ نہیں کہ خدا نے فوراً آدم کا پتلا تیار کیا اور فوراً سجدہ کروا دیا, نہیں, آدم کا پتلا پہلے سے تھا لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا. ملائکہ گزرتے تھے, آدم کے پتلے کو دیکھتے تھے, لیکن انہیں پتا نہیں تھا یہ کس لیے. کیا آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ کے اس طرح کی ڈاکیومنٹریز بنانا چاہتے ہو؟ اور کیا آپ نیو ایج اے آئی ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا, خدا نے کہا اب سجدہ کرو. سجدہ جسم کو نہیں, سجدہ نور کو ہے. اب یہاں سے سطر پڑھنے کے بعد کاش میرے پاس ایسی طاقت ہوتی, میں سطر پڑھتا نہ تمہارے دلوں پہ جا کے لکھ دیتا. سطر ہی اتنی قیمتی ہے. حضرت آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدہ نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا. آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا. پھر لفظ سننا, آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب اس کا نور آیا. کعبہ بھی پہلے سے موجود تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب 13 رجب اس کا نور آیا. وہاں بھی نور کو سجدہ. وہاں بھی نور کو سجدہ, یہاں بھی نور کو سجدہ. آج بھی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی ہندو آ کے تم سے کہے کہ ہم بدھ پوجتے ہیں, تم بھی تو ایک عمارت کو سجدہ کرتے ہو. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ کعبے کے سجدے میں بھی 2 چیزیں, ایک جسم جھکتا ہے, ایک روح جھکتی ہے. اور کعبہ بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک کعبہ ہے مٹی کا گھر, ایک ہے اس میں نور. سجدہ بھی اسے 2 چیزیں کر رہی ہیں, ایک بدن, ایک روح. بدن کا تعلق مٹی سے, مٹی کو جھک رہی ہے. روح کا تعلق نور سے ہے, نور کو جھک رہا ہے. صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا, خدا نے اسے صلب آدم سے صلب شیش میں منتقل کیا.
सुल्ब शी से सुल्ब अनूश में आया, सुल्ब अनूश से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाजर में आया, सुल्ब बाजर से सुल्ब अदरीस में आया, सुल्ब अदरीस से सुल्ब खनोक में आया, सुल्ब खनोक से सुल्ब मसलोसख में आया, सुल्ब मसलोक से सुल्ब मल्क में आया, सुल्ब मल्क से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में आया, सुल्ब साम से सुल्ब फक्सर में आया, सुल्ब फक्सर से सुल्ब शालक में आया, सुल्ब शालक से सुल्ब आबर में आया, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में आया, सुल्ब फालक से सुल्ब अरखू में आया, सुल्ब अरखू से सुल्ब तारक में आया, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आया, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में आया, सुल्ब किदार से सुल्ब बेंत में आया, सुल्ब बेंत से सुल्ब हामिल में आया, सुल्ब हाम से सुल्ब यस में आया, सुल्ब यस से सुल्ब यमसई में आया, सुल्ब यमसई से सुल्ब आद में आया, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में आया, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में आया, माद से सुल्ब मदरका में आया, सुल्ब मदरका से सुल्ब खदैमा में आया, सुल्ब खदैमा से सुल्ब कनाना में आया, सुल्ब कनाना से सुल्ब नजर में आया, सुल्ब नजर से सुल्ब मालिक में आया, सुल्ब मालिक से सुल्ब खाब में आया, सुल्ब खाब से सुल्ब लहब में आया, लहब से सुल्ब वबी में आया, लबी से सुल्ब काब में आया, सुल्ब काब से सुल्ब कलाब में आया, सुल्ब कलाब से सुल्ब जैद में आया, सुल्ब जैद से सुल्ब कसई में आया, सुल्ब कसई से सुल्ब अब्द मनाफ में आया, सुल्ब अब्द मनाफ से सुल्ब हाशिम में आया, सुल्ब हाशिम से सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आया, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंच के दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। एक सुल्ब अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्ब अबू ताला में चला गया। जो सुल्ब अब्दुल्ला में आया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सुल्ब अबू ताला में आया अली और वली। एक आगोश आमना में आ गया, एक आगोश फातिमा बिनते असद में आ गया, एक सुल्ब अब्दुल्ला में, एक सुल्ब अबू तालिब में। और जो सुल्ब अब्दुल्ला में गया वो भी सुल्ब अब्दुल्ला से हो के आगोश अबू तालिब में आ गया। अब अबू तालिब की गोद में दो हुज्जतें हैं। मुसलमानों ने तारीख लिखी इस्लाम की 40 साल के बाद। तुमने 40 साल की पिछली तारीख को कहां किया? 40 साल की पिछली तारीख इसलिए नहीं लिखी कि वो तारीख में सिर्फ 3 ही हस्तियां नजर आ रही है, अबू तालिब, खदीजा, एक अली। 40 साल के पीछे तो कोई मुसलमान ही नहीं था ना। 40 साल के पीछे मुसलमानों ने पूरी तारीख छुपा ली। सिर्फ इतना बताया कि 12 रबीउल अव्वल को कैसरो किसरा के किंगरे गिर गए, बुत टूट टूट के जमीन पे आए। यहां नबी की इज्जत बता दी। फिर उसके बाद फौरन तारीख जो है वो खुद शर्मिंदा है कि वहां लिखा कि नबी दुनिया में आए, बुत टूटे, किंगरे गिरे, आतिश कदा जो फारस का आतिश कदा था जिसकी आग हजारों साल से जल रही थी वो बुझ गई हमारे नबी के आने की वजह से। फिर आगे अब तारीख में क्या लिखा? अब फौरन आगे तारीख में लिख दिया नबी को नहीं पता था कि मैं नबी हूं, जबरील ने आके बताया कि आप नबी हैं। अच्छा, बुत कदे की आग को पता चल गया कि ये नबी है। कैसरो कसरा के किंगरों को पता चल गया कि नबी है। जो बुत टूटे थे उन्हें पता चल गया कि नबी है। और जिसके घर में आया है। अब ये तारीख मुसलमानों ने फौरन क्यों बदली? इसलिए बदली कि अब इस तारीख में उन हस्तियों का किरदार था। 40 साल तक मुसलसल यही हस्तियां अपना किरदार अदा करती रही। और ये इतना जुल्म हुआ है। मेरे सामने शिया अहले सुन्नत मुश्तरका अहबाब तशरीफ फरमा है, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने जुल्म अपनी तारीख पे किया है। क्योंकि तारीख लिखी गई है बादशाहों के दरबार में बैठ के। तारीख लिखी गई है दिरहम दिनार की पोटलियां ले लेके। और बादशाह चाहते थे कि नबी के खानदान का जिक्र कम से कम हो। अब ये दर्द दिल हम कहां बयान करें? अगर ये मुश्तरका मजमे में बयान नहीं करना तो कहां बयान करें? लिहाजा जो मेरे अहले सुन्नत भाई हैं, एक लम्हे के लिए मुसलमान होकर सुनिएगा, एक लम्हे के लिए मुसलमान होकर सुनिएगा। यहां अब हजरत अबू तालिब का नाम मिटाने के लिए फर्जी नाम तराशे गए। यहां लिखा गया कि ये नबी को दूध पिलाती थी और नबी नहीं थे, 40 साल के बाद नबी बने। मेरे अहले सुन्नत भाई जो बैठे हैं वो आज के बाद इस बात की तहकीक करे, वो जाके पूछे उलमा से कि हमें बताएं उस बीबी जो दूध पिलाती थी उसका मजहब क्या था। अगर वो कहेंगे मुसलमान थी तो आप पूछिएगा कि किसके मुसलमान थी? नबी तो खुद नबी नहीं।
موضوع پسند نہیں ہے تو میں جملے تبدیل کر دیتا ہوں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے خوش ترین وہ لوگ ہوتے ہیں اور علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ شیعہ اہل سنت مل کے میلاد مناتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس بی بی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نبی کا. تو نبی تو آپ کے عقیدے کے مطابق خود نبی نہیں تھے. اب اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن دودھ پلاتی تھی، پھر میں قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے. حضرت موسیٰ تو 3 دن کے مجبوری میں بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، تو پھر یہ دودھ سردار نے کیسے پی لیا؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ نام اس لیے تراشا گیا. اگر یہ نام نہ لکھتے پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. وہ حضرت ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے مورخ نے تاریخ میں معاذ اللہ لکھ دیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور اسلامیات میں بچوں کو یہ بتا دیا گیا بیٹا مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا، اسلام کی زیادہ جنگیں انہوں نے جیتی تھی. آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ یہ دعوت ذو العشیرہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو دعوت ایمان دے. اس کا مطلب جنہیں دی جا رہی ہے وہ کافر ہیں اور جن کے گھر میں ہو رہی ہے وہ صاحبان ایمان ہیں. یہ اسلام کی پہلی دعوت مورخین نے بلا تفریق مذہب و ملت. کوئی میرا سنی بھائی یہ سمجھ کے نہ سنے کہ یہ شاید شیعہ کتابوں میں لکھا اور ہماری کتابوں میں یہ باتیں ثابت نہیں ہے. آپ جتنی کتابیں چاہیں گے ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ان کا میزان لکھا ہے یہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی. Managed WordPress hosting by Hostinga. Here are 3 super features to improve your website's performance. 1. Our in-house built CDN connects a global network of servers to deliver content quickly. 2. Hostinga servers use light speed technology for the مجمع میرے سامنے پنچایت کی صورت میں موجود ہے جن کی آنکھوں میں نیند نہیں اور چہرے پہ موسم کا اثر نہیں. وہ مجھے بول کے بتائیں گے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ کہتے مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہے؟ چاہیے تو یہ تھا. آپ کو پتہ چل گیا 1400 سال کے بعد کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. خدا کے علم غیب میں نہیں تھا کہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا، پھر خدا کو کیا ضرورت تھی؟ اسلام کی پہلی دعوت سنگ بنیاد اس نے گھر میں رکھی. جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو کہہ دیتا میرا حبیب جب میرا گھر مکے میں موجود ہے تو میرے گھر میں یا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، میری وحدانیت کی بات کر، اپنی رسالت کی بات کر، لا الہ کا ذکر کر، محمد رسول اللہ کی بات کر. بات اللہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. بات رسول کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا اگر وجہ کیا تھی کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. اس کا مطلب آپ مان گئے ہیں رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. حضرت ابو طالب کے گھر میں بت جس کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے. آئیے جا کے ہسٹری سے پوچھئے تو صحیح کردار کیا ہے ان ہستیوں کا. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو محسنوں کو بھول جاتی ہیں. تو نے پاکستان کی کرنسی پہ قائد اعظم کی تصویر رکھی. کاش تم تاریخ میں ابو طالب کا ذکر بھی کرتے. بانی اسلام، مربی رسالت، نگہبان پیغمبر، جس کے بڑھاپے کے